بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. روى الإمامان الدارقطني والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه۔ رب ذو جلال کی توفیق سے دونوں بیٹے سلمهم اللہ تعالی ووفقهم وجميع اولاد المسلمین لما يحبه ويرضى، ان کی دلائل سے بھرپور گفتگو کے بعد میرے حصہ میں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل اللہ مالک کی توفیق سے اختصار سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کروں۔ اللہ کریم کی توفیق سے انتہائی اختصار سے ایک ایک کر کے بات کو عرض کروں گا، اور بغیر دلائل کے غالباً، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسائل کا تذکرہ ہو سکے۔ اور میری گفتگو کے بعد انشاءاللہ الرحمن خواتین و حضرات میں جن حضرات و خواتین نے سوالات کرنے ہوں گے انہیں بھی پرچیاں دی جائیں گی، اور بقدر استطاعت سوالات کے جوابات دینے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ میری گفتگو کا پہلا مسئلہ امام دارقطنی اور امام بیہقی نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا، یتیموں کے مال سے کچھ کرو، یتیموں کے مال سے رزق تلاش کرو، ایسا نہ ہو کہ انہیں صدقہ کھا جائے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ ان کے اس فرمان میں ایک بات تو یہ ہے کہ یتیموں کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یتیم کا یتیم ہونا زکوٰۃ کی فرضیت میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہے مال پر، اور فقیروں کا حق ہے۔ یتیم ہونا یہ مال سے محروم تو نہیں کرتا، اور اس سے فقیروں کا حق ختم نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہ بات بھی توجہ کی جائے، جب یتیم پر باوجود اور یتیم کتنا بے سہارا ہوتا ہے، ایک مستقل کتاب ہے۔ جب یتیم پر اپنی یتیمی کے باوجود زکوٰۃ فرض ہے، تو باقی لوگ ان پر زکوٰۃ کی فرضیت، اور باقی لوگ جو زکوٰۃ نہ دیں تو کیا ہے؟ یتیموں سے بھی پیچھے ہیں۔ یتیم کے ساتھ ہی یہ بھی مسئلہ نمبر 1 میں ہے، بچوں پر اگر کسی کے والدین زندہ ہیں پھر بھی بعض بچوں کے پاس بھی کسی نہ کسی وجہ سے مال ہوتا ہے۔ بچوں پر، دیوانوں پر، بیواؤں پر، جس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ مسلمان ہے۔ نمبر 2، سونے اور چاندی کا نصاب۔ سونے کا نصاب 70 گرام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 85 گرام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے
87.7 احتیاط اس میں ہے کہ 70 گرام ہی کو معیار بنا کے ہر 100 میں سے اس کی قیمت نکال کے ہر 100 میں سے 2 روپے 50 پیسے دیے جائیں. اور چاندی کا نصاب 460 گرام، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ وہ 460 گرام کے جب اس کے پاس اتنا مال ہو جو 460 گرام کی قیمت کو پہنچے تو زکوٰۃ ادا کرے. اور یہاں یہ بات نوٹ کی جائے کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو، کوئی ڈالر ہو، کوئی ریال ہو، کوئی روپے ہوں، تو صرف سونے یا صرف چاندی کو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ ساری چیزیں، سونا چاندی ہو یا کرنسی ہو، ان ساری چیزوں کی قیمت کو جمع کر کے پھر دیکھنا ہے کہ نصاب کو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. نمبر 3، وہ عمارتیں جن میں عمارتوں والے ذاتی رہائش رکھتے ہیں یا ان کو کرائے پر دے رکھا ہے یا کرائے پر دینے کے لیے بنا رکھا ہے، اور اسی طرح وہ پلاٹس جو اپنی رہائش کے لیے یا کرائے پر دینے کے لیے خرید رکھے ہیں یا دکان کے لیے خریدے ہیں یا فیکٹری کے لیے خریدے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں. اور اگر یہی چیزیں مکان، دکانیں، فیکٹریاں، زمینیں، پلاٹس اگر اس لیے خرید کر رکھے ہیں کہ ان کو فروخت کرنا ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے. موٹا قاعدہ یہ یاد فرما لیجیے، جو چیز لین دین کے لیے، تجارت کے لیے لی جائے اس پر زکوٰۃ ہے. پلاٹ ہو، مکان ہو، فیکٹری ہو، زمین ہو، گاڑی، جو چیز تجارت کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ ہے، اور جو چیز رہنے کے لیے یا کرائے کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 4، وہی نمبر 4 اس میں جمع کر دیا کہ جو چیز بیچنے کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ ہے. نمبر 5، جو قرضہ جات ہمارے لوگوں کے ذمہ ہیں اس کی زکوٰۃ کن پر ہے؟ اس بارے میں تفصیل ہے. اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات آپ تک پہنچا پاؤں. جو قرضے ہم نے لوگوں سے وصول کرنے ہیں، علماء نے ان کی 2 قسمیں کی ہیں. بعض قرضے ایسے ہیں کہ ان کے ملنے کی امید ہے، بعض قرضے ایسے ہیں کہ جن کے ملنے کی امید نہیں. بعض لوگ اپنے اصطلاح میں نابود گراہی اور بود گراہی کہتے ہیں، ملنے والی گراہی اور نہ ملنے والی. اب یہ جو فیصلہ ہے بندے اور رب کے درمیان ہے، یہ نہ ہو بود ہو اور وہ نابود لکھ دے، ملنے والی اور کہ نہیں ملنے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس میں کسی مفتی کا دخل نہیں. اب دونوں قسم کے قرضوں کا حکم جدا جدا ہے. اگر قرضے ایسے ہیں جن کے ملنے کی کوئی توقع نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر وہ مل جائیں تو جس سال ملے اس سال کی زکوٰۃ ہے. دوبارہ سماعت فرمائیے، میرے آپ کے جو قرضے لوگوں کے ذمہ ہیں اور مجھے اور آپ کو ان کے ملنے کی کوئی امید نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر وہ اللہ کرے مل جائیں تو جس سال ملیں گے اس سال کی زکوٰۃ ہے، سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں. اور وہ قرضے جن کے ملنے کی توقع ہے ان پر ہر سال زکوٰۃ. یہاں یہ بات نوٹ فرمائی جائے کہ قرضوں کی صورت میں
مقروض پر زکوٰۃ نہیں، کس پر ہے؟ قرض دینے والے پر۔ اب ایک بندہ کہے یہ کیا ہوا جی، قرض بھی دوں اور زکوٰۃ بھی دوں؟ سماعت فرما لیجیے، قرض دینا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ فرض کی وجہ، فرض کو غیر فرض کی وجہ سے چھوڑنا، آپشنل کی وجہ سے کمپلسری چھوڑنا، تو اتنا عقل مند نہ بن، نہ کر دے۔ قرض دیتا ہوں میں، قرض دیتے ہیں آپ اپنے فائدے کے لیے۔ کیا فائدہ ہے؟ قرض دینے والا ہر روز قرض کی وجہ سے اگر 100 روپیہ دیتا ہے تو ہر روز 100 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ اور اگر 1 ماہ کا وعدہ ہے، 1 ماہ کا وعدہ گزر گیا اور اس نے رقم ادا نہیں کی اور پھر مہلت دیتا ہے، تو ہر روز اسے 200 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ چچا جی اگر ثواب لینا ہے تو قرض دو، نہیں لینا نہ دو، لیکن زکوٰۃ سے چھٹی نہیں ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے حولان حول، سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ یہاں قدر تفصیل ہے۔ اب ملازم ہے، 12 مہینوں میں تنخواہ ملتی ہے اور بعض ملکوں میں ہفتہ وار ملتی ہے اجرت۔ بہت صاحب آنکھیں کھول کے، ہفتہ وار ملتی ہے، ڈیلی بھی ملتی ہے۔ اب کیا ماہانہ تنخواہ لینے والا جنوری میں بھی حساب کرے، پھر فروری میں کرے، پھر مارچ میں کرے؟ ہر مہینہ جو تنخواہ ملتی ہے اس پر سال تو اگلے سال فروری کا سال فروری میں، مارچ، اور جن کو ہفتہ وار ہے وہ ہفتہ وار، اور جن کی روزانہ ہے تو پھر ماشاء اللہ تبارک الرحمن سارا سال حساب ہی کرتے رہے۔ یہ کھیل بن جائے اور شاید یہ کام کر بھی نہ سکیں۔ سہولت اس میں ہے، ایک دن مقرر کرے، اس دن آج مقرر کیا 1 شعبان، آئندہ سال 1 شعبان کو جو آئے اس کے پاس موجود ہو، حساب کتاب کر کے اس پر زکوٰۃ دے، چاہے وہ 2 دن پہلے آئے یا 350 دن پہلے آئے۔ واضح ہوگی۔ اب جو مال، یہاں ایک اور تفصیل ہے، کسی کے پاس جانور ہیں، کسی نے کہیں رقم سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اس سے نفع آتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ سال گزرے؟ نہیں، جو موجود مال کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، بات واضح ہو رہی ہے، خواہ وہ قدرتی پیدائش ہو جس طرح جانوروں کی پیدائش ہے، یا مال نے جنم دیا ہے، انویسٹ کیا، اللہ پاک نے اس پہ برکت ڈال دی، کروڑ کی جگہ لی 1.5 کروڑ کی بک گئی۔ اب یہ جگہ بکی ہے، شعبان اس کی تاریخ تھی، رجب کی 28 تاریخ کو، 1 شعبان کو اس کی زکوٰۃ دے کہ نہ دے؟ وقار صاحب جی، دے کہ نہ دے؟ یہ کہاں سے آیا ہے 50 لاکھ؟ جس کے اوپر زکوٰۃ تھی اس میں سے آیا، جس پر سال گزر چکا ہے۔ یہ پلاٹ اس کا تھا شروع سال سے، بات واضح ہو رہی ہے۔ پچھلے سال 1 شعبان کو یہ پلاٹ موجود تھا، اب درمیان میں اگر اس زکوٰۃ والے دن کی رات میں بھی آیا تو کوئی بات نہیں، اس کو صبح بولو شامل، سمجھ نہیں آ رہی؟ دوبارہ عرض کروں یا واضح ہوگی؟ موجود مال میں سے جو اللہ پاک خیر پیدا کرے، خواہ پیدائش سے یا کاروبار سے، اس پر جو زکوٰۃ ہے، اس پر جو حولان حول ہے، سال کا پورا ہونا، کب سے شمار کیا جائے گا؟ جو اصل مال ہے۔ بات واضح ہوگی؟
نمبر 7، موٹا اصول، تفصیل بعد میں اگر کسی کو ضرورت ہو پوچھے، ہر وہ رشتہ دار جس کا خرچہ میرے ذمہ ہے، میں کتنا امیر ہوں اور اللہ نہ کرے وہ کتنا غریب ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ماں باپ کا خرچہ اولاد کے ذمہ ہے، اولاد کا خرچہ مجبوری کے حالات میں، اولاد کا ہمیشہ نہیں، مجبوری کے حالات میں باپ کے ذمہ ہے۔ اب باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ، موٹا قاعدہ یہ ہے، جن کا خرچہ، جن کا نفقہ کسی کے ذمہ ہو، اس کو زکوٰۃ، اس کو کہاں سے دے؟ اپنی جیب سے دے، اور جس کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں، اس کو زکوٰۃ بولو۔ پھلوں کا جو نصاب ہے وہ 5 اوسق اور 1 اوسق میں 60 ساع، تو اس طرح 300 ساع اور 1 ساع 2.25 کلو کا قریباً، تو یہ وزن بنتا ہے 750 کلو۔ اگر پھل اس مقدار کو پہنچے تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ان پر زکوٰۃ نہیں۔ وہ زمینیں جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ بغیر محنت کے پانی سے پیداوار دیں، وہاں عشر ہے، اور وہ زمینیں جہاں شخصی انسانوں کی محنت ہو، وہاں نصف عشر ہے، 5%۔ نمبر 10، فیکٹریوں والے، ہر قسم کی فیکٹریوں والے، ان کے ہاں جو چیزیں بیچنے کے لیے تیار کی جائیں ان پر زکوٰۃ ہے، اور وہ چیزیں جو استعمال کے لیے ہیں، مشینری بڑی بڑی قیمت کی ہے لیکن وہ فروختگی کے لیے نہیں، وہ دیگر چیزوں کو بنانے کے لیے ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ کس پر زکوٰۃ ہے؟ وہ چیزیں جو فروختی کے لیے فیکٹریوں میں تیار کی جاتی ہے، وہ چیزیں جو چیزوں کو بنانے کے لیے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ 11واں مسئلہ، وہ مال جو انسان وقف کر دے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اپنے مال کا ایک حصہ نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ مساجد کے لیے ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے کہیں کاروبار میں کسی نہ کسی مد میں لگاتے ہیں، بڑھتا رہے، جو بڑے وہ بھی مسجد کا، جو اصل ہے وہ بھی مسجد ہے، اب اس مال پر زکوٰۃ نہیں۔ وقف چیز یعنی وقف وہ چیز جو اللہ کے لیے دے دی جائے اور دینے والے کا اس سے کوئی تعلق نہ رہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، ان کی شکایت کی گئی کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خالد پر ظلم کرتے ہو، اس نے تو اپنا سارا ساز و سامان، ہتھیار، سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو وقف چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 12، جس کو زکوٰۃ دی جائے کیا اس کو بتلانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ اس بارے میں تفصیل ہے۔ نمبر 1، اگر جس کو زکوٰۃ دی ہے اس کے بارے میں شک ہے، معلوم نہیں مستحق ہے کہ نہیں، تو اس کو بتانا ضروری ہے۔ کتنے لوگ بظاہر بالکل سفید پوش ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بات کریں تو شرم آتی ہے کہ ہم نے کیا سمجھا۔
اگر شک ہو کہ یہ بندہ حقدار ہے کہ نہیں تو پھر بتلانا ضروری ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کتنی مصیبت ہو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے اور اللہ چلاتا ہے ان کا نظام۔ اب دینے والے کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ ان میں ہے کہ نہیں، اس کو بھی بتلا دیں بھائی زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں۔ نمبر 3، اگر پتہ ہے کہ مستحق ہے اور پتہ ہے لیتا ہے پھر نہیں بتلانا چاہیے۔ زکوٰۃ دینا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرنا، پھر نہیں بتلانا۔ نمبر 13، ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلمانوں کی ضرورت کی وجہ سے زکوٰۃ لی جا سکتی ہے۔ نمبر 14، خامن اچھی طرح نوٹ فرمائیں اور میری بیٹیاں اچھی طرح نوٹ کریں، خواہ پیچھے جا رہی ہیں۔ اگر بیوی مالدار ہے اور خامن محتاج ہے تو کیا کرے خامن میاں؟ رانا صاحب بیوی جاب کرے اور وہ کھائے اور سیاست چلائے، اور پھر کہتے ہیں جی بیویاں بڑی زیادتی کرتی ہیں۔ ظالموں نے عجب بے وقوف بنایا عورتوں کو۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے عورت پر خاوند کے معاشی حقوق میں سے کوئی حق نہیں۔ معیشت کی مکمل ذمہ داری کس کی ہے؟ بیوی کی نہیں۔ یہ جاب بیوی خواہ اپنے آپ کو پیس رہی ہے، باہر بھی جان گوائی اور گھر میں اس کو آرام ہوتا ہے، رات کو دن کو، اور پھر جب واپس آتی ہے تو کیا کرتی آتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی خاوند غریب ہے اور بیوی مالدار ہے، چاہے تو دے، یہ اس کی اپنی مرضی، اور اگر نہ چاہے زکوٰۃ سے دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ خاوند زکوٰۃ دے اور اسی زکوٰۃ میں سے گھر کا خرچہ چلائے، بیوی بھی کھائے، بچے بھی کھائے۔ اور یہ بات صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ سیدۃ زینب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک دوسری انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بدریہ بلال سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاں اپنے خاوند کو دونوں ہی دے سکتے، خاوند کو دونوں ہی دے سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔